السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر حسن عتیق ہے. میں میڈیکل اسپیشلسٹ اور میں راولپنڈی میگا میڈیکل کمپلیکس میں پریکٹس کرتا ہوں جو پشاور روڈ پہ واقع ہے. اس ویڈیو کا مقصد ہے شوگر کے مریضوں کے لیے چند ہدایات جن کو وہ لازمی فالو کریں تاکہ ان کی شوگر کا کنٹرول اور اچھا ہو جائے. شوگر کے مریض دوائیوں کے علاوہ باقی ایسی کون کون سی چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ ان کو شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کریں گی. شوگر کے مریض کا یہ کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ صرف دوائی استعمال کریں گے تو شوگر کنٹرول رہے گی، جبکہ یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے. شوگر کے مریضوں کو دوائیوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی اور ہدایات بھی بتاتی جاتی ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے، جس کو استعمال کر کے جن پہ عمل کر کے ان کی شوگر اور اچھی کنٹرول ہو جائے گی، بلکہ شوگر اتنی کنٹرول ہو جائے گی کہ دوائیوں کی ضرورت بھی اس پہ شاید کم سے کم پڑے. آج ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. سرفہرست نمبر 1، شوگر کی مریضوں کی غذا. شوگر کے مریضوں کا ایک بہت غلط کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ میٹھی چیز صرف چینی ہے، جبکہ ایسی بالکل بات نہیں ہے. چینی کے علاوہ ایسی بہت سی چیزیں جو شوگر کے مریضوں کا کنٹرول خراب کر دیتی ہیں شوگر کا، مثلاً کہ آم کا استعمال، سیب کا استعمال، جو نیچرل میٹھی چیزیں پائی جاتی ہیں مثلاً گڑ، شکر، اس سے بھی شوگر بڑھتی ہے. شوگر کے مریضوں کو ایک غلط چیز بتائی جاتی ہے ان کے آس پاس عزیز و اقارب سے کہ نیچرل میٹھی چیزیں کھا سکتے ہیں وہ، مثلاً کہ شکر کا استعمال کر سکتے ہیں، آم کھا سکتے ہیں. یہ غلط کنسیپٹ ہے. شوگر کے مریض جتنی میٹھی چیزیں کم سے کم استعمال کریں ان کے لیے بہت بہتر ہے، بلکہ میٹھی چیزیں ان کو استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو انسولین پہ جا چکے ہوتے ہیں. اس لیے شوگر کے مریضوں کے لیے میٹھی چیزیں اور چاول سختی سے منع ہوتے ہیں. جی بالکل چاول، کیونکہ چاول میں شوگر کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آلو کا استعمال جتنا کم سے کم کرے اتنا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. غذا کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو آتی ہے مریضوں کے لیے وہ ہے ایکسرسائز. شوگر کے مریض جب تک ایکسرسائز نہیں کریں گے شوگر کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اگر وہ ایکسرسائز اچھی کریں گے، اپنی غذا اچھی رکھیں گے تو ان کی شوگر کی دوائیاں بھی کم سے کم چلتی رہیں گی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوائیاں استعمال کریں گے اور ایکسرسائز بھی نہیں کریں گے، آم بھی کھاتے رہیں گے، تو شوگر بالکل بھی کنٹرول نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی رہے گی اور ایسا وقت آئے گا کہ انسولین پہ جانا پڑ جائے گا. اس لیے ایکسرسائز اور غذا شوگر کے مریضوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور ایکسرسائز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جم وغیرہ جوائن کریں یا آپ کوئی بہت اگریسو ایکسرسائز سٹارٹ کر دیں. ایکسرسائز کا مطلب ہے سمپل رینڈم واک کریں، اور واک بھی کتنے کریں؟ 30 سے 40 منٹ پر ڈے واک کریں، اور سمپل واک کریں جاگرز وغیرہ پہن کے. یہ شوگر کے مریضوں کے لیے سب سے مفید چیز ہوتی ہے ایکسرسائز کے پرسپیکٹیو میں. اگر اتنی بھی واک بھی نہ کر سکیں تو 75 منٹ پر ویک، یعنی کہ ایک ہفتے میں صرف 75 منٹ جو ہے ایکسرسائز کرنی ہے. یہ غالباً بنتے ہیں ہفتہ وار 15 سے 20 منٹ. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایکسرسائز کے لیے شوگر کے مریضوں کے لیے. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز، شوگر کے مریضوں کی جب شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ دوائیاں بند کر دیتے ہیں کیونکہ شوگر ختم ہو چکی ہے. یہ ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے. یہ غلط کنسیپٹ ہے. شوگر جب ہے تو وہ رہے گی. ہاں دوائیوں کے ساتھ رسپانس اچھا آ رہا ہے، شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس لیے ان کی شوگر بہتر آ رہی ہے، لیکن دوائیاں آپ ہرگز اپنے ڈاکٹر سے، اپنے فزیشین سے پوچھے بار بند نہیں کریں گے. آخری ایک اور بات یہ ہے کہ جب شوگر کی پیشنٹس کی شوگر کنٹرول ہونا شروع ہوتی ہے اس وقت ان کو تھوڑی سی گھبراہٹ، پسینہ، بے چینی والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. مریض کیا غلطی کرتے ہیں؟ اسی وقت کچھ میٹھی چیز کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ شوگر کم ہو گئی ہماری. حقیقت میں جب وہ چیک کرتے ہیں تو وہ شوگر ان کی 110، 120، 150 کے آگے پیچھے ہوتی ہے. یہ ہرگز کم شوگر نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جسم کو غالباً عادت نہیں رہی ہوتی ایک نارمل شوگر لیول پہ زندگی گزارنے کی. ریلیٹیو ہائپوگلائسیمیا کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے. اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت کچھ غیر میٹھی چیز کھا لیں، مثلاً چپاتی کے ساتھ سالن کھا لیں، گرین ٹی، کہوہ، یخنی وغیرہ کا استعمال کر لیں، انڈا ابال کے سفیدی کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہی ٹائم گزرتا رہتا ہے، ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد پیشنٹ کو ٹالرنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد پیشنٹ کو بالکل بھی اس طرح کے سمٹمز نہیں آتے. ہم لوگ آنے والی چند ایپیسوڈز میں مزید اس پہ ڈسکس کریں گے کہ شوگر کے مریضوں کا کنٹرول ہم اور کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور کیا کیا ایسی ہدایات ہیں جو شوگر کے مریضوں کو مدد کر سکتی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسے سوالات ہیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈسکس کریں، آپ ہمارے لنک میں میسیج کر سکتے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سوالات کے جواب دیں. تھینک یو.